اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ملک خیر افضل اپنی جو رام کہانی اس کی تقسیم ہند کی جس پہ میں لگا ہوا ہوں اور جس کا بنیادی مقصد اگر کہیں میری آواز پہنچ سکے تو یہ بتانا ہے کہ کن کٹھنائیوں سے کن مشکلوں سے گزر کر پاکستان بنایا گیا اور برصغیر بھر کے مسلمانوں نے اپنے لیے بے انتہا قربانیاں دے کے اس ملک کو پریفر کیا، حتیٰ کہ ہندوستان کے ان صوبوں کے بھی مسلمانوں نے بلا تفریق تقسیم ہند کی حمایت کی، جنہیں پتہ تھا کہ ہم نے ہندوستان میں رہ جانا ہے اور بعد میں ہم نے ہندو اکثریت کے رحم و کرم پہ ہونا ہے، لیکن انہوں نے تمام نتائج سے بے پرواہ ہو کے اس تقسیم کی حمایت کی۔ چنانچہ یہ تقسیم عمل میں آ گئی۔ ہم اپنی اس روداد کے سفر میں پچھلی ویڈیو میں یہاں پہنچے تھے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہندوستان کے آخری وائسرائے تھے، انہوں نے کانگریس خصوصی طور پہ پنڈت نہرو کے ساتھ مشاورت سے تقسیم ہند کا فارمولہ طے کیا، اور جب یہ حکومت برطانیہ اور کانگریس کی طرف سے اوکے ہوا تو اس کے بعد اس کو مسلم لیگ اور قائد اعظم کے ساتھ اس کو شیئر کیا گیا۔ اب اس فارمولہ کے مطابق جو کانگریس نے منظور کیا تھا اور اس شرط کے ساتھ منظور کیا تھا کہ کیونکہ اب ہم تیزی سے تقسیم ہند کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یہ تینوں فریقین یعنی انگریز، مسلمان اور ہندو نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ یہ تقسیم ناگزیر ہو گئی ہے، تو اس لیے اس تقسیم کو 15 اگست تک مکمل ہو جانا چاہیے، اور 15 اگست کو دونوں مملکتوں کو اپنے اپنے معاملات طے کرنے کی اجازت دے دی جانی چاہیے۔ چنانچہ اس فارمولہ کو مسلم لیگ کے ساتھ شیئر کیا گیا۔ اس فارمولے کے مطابق بھارت کو تو جو بھی تقسیم کے اس فارمولے کے مطابق کہ جہاں جہاں ہندو اکثریت ہے وہ بلا شرکت غیر بھارت کا حصہ ہوں گے، وہ صوبے یا وہ ضلع، لیکن اس پاکستان کے حصے میں جن علاقوں نے آنا تھا ان میں مشکلات کے پہاڑ کھڑے کیے گئے۔ اس منصوبہ کے مطابق بنگال اور پنجاب نے تقسیم ہونا تھا مسلم اور غیر مسلم آبادی کی بنیاد پہ، تو اس کے لیے شرط عائد کی گئی کہ پہلے مسلم اور غیر مسلم نمائندوں کے الگ الگ اجلاس ہوں گے، وہ اس میں طے کریں گے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان میں جانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد مشترکہ اجلاس ہوگا اسمبلی کا، پنجاب اسمبلی کا، اور اس میں پھر طے کیا جائے گا کہ مسلم نمائندے کیا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے حصے میں اس وقت کا صوبہ سرحد صوبہ سندھ اور بلوچستان ہے۔ اب یہ تینوں صوبے 90% جن میں مسلم آبادی تھی، ان تینوں میں پکھیں لگائی گئیں۔ سندھ کے متعلق یہ طے ہوا کہ جی سندھ اسمبلی خصوصی طور پہ قرارداد منظور کرے گی اور فیصلہ کرے گی کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اسی طرح اس وقت کا صوبہ سرحد آج کا KPK، جہاں 95% مسلم آبادی تھی، اس کے متعلق یہ طے پایا کہ وہاں ریفرینڈم ہوگا، اور اس عوامی ریفرینڈم کے بعد یہ طے پائے گا کہ صوبہ سرحد کی قسمت پاکستان کے ساتھ ہوگی یا ہندوستان کے ساتھ ہوگی۔ اور اس کی جو باقی وجوہات کے علاوہ ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں باچا خان
کے خاندان کی حکومت تھی. ڈاکٹر خان اس وقت وہاں کے وزیر اعلیٰ تھے، اور جو کیونکہ کانگریس نواز تھے، مکمل طور پہ کانگریس کے ساتھی تھے، تو اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ صوبہ سرحد پاکستان میں شامل ہو. بلوچستان کو بھی اسی قسم کی ریفرینڈم جو کوئٹہ میونسپلٹی اور باقی جرگوں کے فیصلے کے ساتھ نتھی کر دیا گیا. وہاں ریفرینڈم کا تو نہیں کہا گیا، لیکن طے یہ پایا کہ وہاں 2 جرگے جو ہیں، ایک شاہی جرگہ اور ایک میونسپل کمیٹی، میونسپل کا حدود کوئٹہ، یہ الگ الگ طے کریں گے کہ وہ کدھر رہنا چاہتے ہیں. تو ان کے ساتھ بھی یہ ایک پخ لگائی گئی. چنانچہ پاکستان کو اپنی آزادی کے لیے ان تمام کٹھنائیوں سے گزارنا پڑا. پنجاب میں کیا ہوا، پنجاب کی تقسیم کے ساتھ کیا کیا گیا، کشمیر کو کس طرح ہندوستان کی جولی میں ڈالا گیا، وہ بعد میں اس پہ الگ سے اس موضوع پہ مکمل بات ہوگی. لیکن پہلے بتانا یہ مقصود ہے کہ پاکستان کے حصے میں مشکلات کے انبار کھڑے کیے گئے تاکہ یہ مملکت بننے سے پہلے اتنے مسائل کا شکار ہو جائے جو اس میں سے نکل نہ سکے. بہرحال یہ جب منصوبہ مسلم لیگ کے سامنے رکھا گیا تو اگرچہ اس میں بے شمار ifs اینڈ بٹس تھے، لیکن مسلم لیگ کے ساتھ کوئی اور آلٹرنیٹ راستہ ان کے پاس نہیں تھا. سو قائد اعظم اور مسلم لیگ نے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا. جب یہ ایکسیپٹنس ہو گئی تو اس کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن یہ منصوبہ لے کے ایک دفعہ پھر انگلستان گئے، اور وہاں حکومت انگلستان کی منظوری لے کے واپس آ کے انہوں نے اس منصوبے کے نفاذ کا اعلان کر دیا. اور برطانوی پارلیمنٹ نے 16 جولائی کو ہندوستان کی آزادی اور 2 مملکتوں میں تقسیم کا اعلان کر دیا. اس میں اس اعلان کے مطابق یہ طے پایا دونوں مملکتیں 14 اگست سے الگ ہو جائیں گی، الگ الگ اپنا کام شروع کریں گی. لیکن اس وقت کا جو انڈیا ایکٹ 1935 کا جو انڈیا ایکٹ جس کے تحت ہندوستان کو گورن کیا جا رہا تھا، ہندوستان پہ حکومت کی جا رہی تھی، اس میں اس طرح کی ترامیم کر دی جائیں گی کہ جب تک دونوں مملکتیں اپنے اپنے آزادانہ آئین پاس نہ کر لیں اس وقت تک یہ جو لیگل فریم ورک ہے یہ ان کی حکومتوں کو چلانے کی بنیاد بنے. تو اس بنیاد پہ دونوں مملکتوں کو الگ الگ کر دیا گیا. اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا اور وائسرائے ہاؤس کا مسلم لیگ اور کانگریس کے ساتھ رویہ کیسا تھا. کانگریس کے ساتھ میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ کس طرح کے تعلقات تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے. لیکن اس کے برعکس مسلم لیگ اور قائد اعظم کے ساتھ جس سرد مہری کا مظاہرہ ماؤنٹ بیٹن اور وائسرائے ہاؤس کرتے تھے، اس کا ذکر باقی لوگوں کے علاوہ اس وقت کے وائسرائے کے پریس اتاشی نے بھی اپنی یادداشت میں ان الفاظ میں کیا ہے کہ کانگریس اور خصوصی طور پہ پنڈت نہرو کے لیے تو وائسرائے ہاؤس کے دروازے کھلے ہوتے تھے اور ان کی خوب خاطر مدارات کی جاتی تھیں، لیکن دوسری طرف مسلم لیگ اور قائد اعظم کے ساتھ رویہ ایسا ہوتا تھا جیسے ایک غنیم کے ساتھ رویہ ہوتا ہے. یہ ایک گھر کے بیدی کا لکھا ہوا ہے. یہ جو تقسیم کا فارمولہ تھا اس میں ایک بات اور یہ طے پائی تھی کہ باقی چیزوں کے علاوہ جیسے ایسٹس کے لیے ایک کمیٹی کا پرپوزل تھا، فوجوں کی تقسیم کے لیے جو اس وقت کے کمانڈر ان چیف تھے ہندوستان آرمی کے،
ان کے زیر نگرانی ایک 2 بندوں کی کمیٹی، وہ دونوں انگریز تھے، دونوں اس کے نائب تھے، یہ 3 آدمی پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان مسلح افواج سے متعلقہ تقسیم کے فیصلے کریں گے۔ اسی طرح ایک تجویز اس میں یہ بھی تھی کہ تقسیم کے فوراً بعد دونوں مملکتوں کا مشترکہ گورنر جنرل ہوگا، لیکن قائد اعظم نے عین وقت پہ مشترکہ گورنر جنرل کی تجویز کو مسترد کیا اور آپ نے یہ طے کیا اور مسلم لیگ کی مجلس عاملہ نے اس کو منظور کیا کہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن نہیں بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح ہوں گے۔ جب یہ خبر لارڈ ماؤنٹ بیٹن تک پہنچی تو بہت سٹ پٹائے اور انہوں نے فوری طور پہ قائد اعظم سے ملاقات کی، جس میں ان کے اس فیصلے کی وجوہات جاننے کی کوشش کی۔ تو قائد اعظم نے انہیں جہاں یہ ساری باتیں بتائیں کہ کون سے عوامل ہیں جن کے پیش نظر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، وہاں قائد اعظم نے یہ ایک تجویز پیش کی کہ اگر آپ دونوں ملکوں کے مشترکہ گورنر جنرل بننا چاہتے ہیں تو اس کا حل اس طرح نکال لیتے ہیں کہ دونوں کے گورنر جنرل الگ الگ ہوں گے اور وہ آپ ایک دونوں مملکتوں کے مشترکہ گورنر جنرل بن جائیں، اور وہ دونوں گورنر جنرل جو ہیں وہ آپ کی نگرانی میں اس وقت تک کام کریں جب تک تقسیم سے متعلقہ مسائل مکمل طور پہ حل نہیں کر لیے جاتے۔ لیکن یہ تجویز نہ ہی تو ماؤنٹ بیٹن کو پسند آئی اور نہ اس پہ کانگریس متفق ہوئی۔ کانگریس تو اس سے پہلے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو اپنا پہلا وائسرائے تقسیم کر چکی تھی، کیونکہ ماؤنٹ بیٹن نے بھارت کو اس تقسیم میں نوازنے اور اس کو ہر طرح فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہر قدم اٹھایا تھا، اور انہیں یہ یقین تھا کہ اس کے بعد بھی تقسیم کے فوراً بعد آنے والے مسائل ہم لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی مدد سے اپنے حق میں ان کے فیصلے کروا سکیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو منظور کر لیا، لیکن قائد اعظم نے منظور نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کراچی آئے، اور کراچی کیونکہ پاکستان کا پہلا دارالخلافہ بنایا گیا، اس کا فیصلہ کیا گیا، تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 14 اگست کو آ کے پاکستان کی اسمبلی، پاکستان کے حصے میں آنے والی کانسٹیچوئنٹ اسمبلی کے پہلے اجلاس سے آ کے خطاب کیا، اور 15 اگست کو قائد اعظم محمد علی جناح سے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کا حلف لیا، اور اس طرح پاکستان کی مملکت 14 اور 15 اگست کے درمیانی رات کو 12 بجے معرض وجود میں آئی، اور پہلی دفعہ ریڈیو پاکستان کے نام سے اناؤنسمنٹ ہوئی، جس میں یہ بتایا گیا کہ بر صغیر ہندوستان میں ایک مسلم ریاست بناؤ پاکستان معرض وجود میں آ چکی ہے۔ آج کی ویڈیو اس پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم تقسیم سے متعلقہ جو زیادتیاں ہوئیں، جو مسائل درپیش ہوئے، اور پاکستان کے حصے میں جس طرح کی بھی مشکلات آئیں ان کا ہم ذکر کریں گے۔ چلتے چلتے صرف اتنا یہ کہہ دوں کہ اگرچہ انگریزوں نے اور کانگریس نے اس کو بادل نخواستہ اس تقسیم کو قبول تو کر لیا، لیکن ان کے خیالات یا ان کی رائے پاکستان کے متعلق جو تھی، وہ اس کے الفاظ مولانا عبدالکلام آزاد نے ان الفاظ میں اس کا ذکر کیا کہ یہ تقسیم بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ نہرو نے بھی اسی قسم کے جذبات کا مظاہرہ کیا، اور گاندھی جی نے بھی اسی قسم کے جذبات کا مظاہرہ کیا، کیونکہ ان کے مطابق یہ ایک غیر فطری تقسیم تھی،
لہٰذا اس کا ختم ہونا بہرحال طے تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، انشاءاللہ بشرط زندگی اگلی ویڈیو میں ہم اس کا ذکر کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔